امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 8، گزلی باہجی۔ یہ سیریز نازلی کی کہانی بیان کرتی ہے، جو ایک غریب، اکیلی اور جوان ماں اپنے بیٹے میمو کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میمو کے طاقتور اور دولت مند چچا دمیر اکچینار کو معلوم ہوا کہ اس کے مرحوم بھائی کا ایک بیٹا ہے، تو وہ میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ نازلی کے پیشے کو دریافت کرنے پر دمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایسی عورت کے ذریعہ پرورش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے ایک شدید جنگ شروع کی، تاہم نازلی، جو خود کو اس جد و جہد میں پھنسا پاتی ہے، وہ شخص نہیں ہے جو دمیر کے خیال میں وہ ہے۔ اس کے پاس اس سے بھی بڑا راز ہے۔ جیسا کہ نازلی اور دمیر میمو کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہے ہیں، اکچینار خاندان کی سکیمیں طویل عرصے سے پوشیدہ راز اور ماضی کے سائے ان کی بڑھتی ہوئی لیکن بظاہر ناممکن محبت کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ نمبر 7، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے، جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 6، ایازن سونو گنیش۔ گنیش ایک نوجوان خاتون ہے جس نے ابھی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے اور اپنے آئیڈیل کو آگے بڑھانے کے لیے لندن جانے والی ہے۔ جب اس کا بھائی ایک بہتان کے نتیجے میں قید ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام خواب ترک کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اپنے بھائی کو اس جہنم سے بچانے کی قسم کھا کر جس میں وہ گر گیا ہے۔ گنیش ایاز کی زندگی میں گھس جاتی ہے جسے وہ سمجھتی ہے کہ اس صورتحال کا سبب ہے۔ ایاز کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت میں ملنے والی جماعت اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرتے ہوئے جو بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کی قیمت وہ محبت سے ادا کرے گا۔ نمبر 5، یلان۔ میلکے، جو بے قصور ہے، اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازار کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے بلکہ جھوٹ سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے میلکے ایک ایک کر کے اپنے سے کہے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے جسے وہ کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جھوٹ سے بنی اس کہانی میں سب سے زیادہ ضمیر والا، سب سے زیادہ بے رحم ہوگا اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا۔ نمبر 4، گیلن۔
اپنے والدین کو جانے بغیر پرورش پانے والی یتیم ہانجر نے چھوٹی عمر میں ہی زندگی کے چیلنجز سے لڑنا سیکھ لیا۔ چونکہ اس کا اپنے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جنگجو جوان عورت بن جاتی ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ ہانجر اپنے بھائی کو اس مشکل زندگی سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک امیر خاندان کے وارث جیہان نے اپنی والدہ مقدر کی جانب سے طے شدہ شادی کا خیال قبول کیا، جس نے اسے بتایا کہ ان کی نیک خون کو آگے رکھنے کے لیے ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ مقدر ہانجر کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لیے موزوں پایا۔ اگرچہ اسے یہ خیال پسند نہیں ہے، ہانجر اپنے بھائی کے علاج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس شادی کو قبول کرتی ہے۔ نمبر 3، بیر سیودادر۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشیل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اس سے زیادتی کی، ایرسن جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اس کی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دولہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دولہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشیل نے دولہے کو گولی مار دی۔ یشیل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشیل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بخشے گا۔ یشیل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 2، ساکلا بینی۔ متمول اور با اثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 1، کیرلی سپیٹی۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی ایک فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے مطابق حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیرلی سپیٹی ایک ایسی ہی لچکدار خواتین کے گروپ کی کہانی ہے جن کی زندگیاں دوسروں کے چھوڑے ہوئے گندگی کو صاف کرنے میں گزرتی ہیں۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان خواتین میں سے ایک، مریم، المناک طور پر ایک گھر میں کام کرتے ہوئے اپنی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔